السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ جی جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی زندگی میں ویسے بھی عورت کو کس سے پردہ کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا، کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے۔ تو اسی کے اوپر آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ کن لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے، کن سے کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں۔ محرم کن کو کہا جاتا ہے؟ محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ محرم کے سامنے ہم آ سکتے ہیں، محرم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، محرم کے ساتھ ہم کہیں بھی سفر پر جا سکتے ہیں، محرم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محرم لوگ کون کون ہیں؟ شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا۔ شوہر کا بیٹا مطلب ایک تو یہ کہ آپ کا ایک سگا بیٹا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی تو اس مرد کا پہلے سے کوئی بچہ ہے تو یہ اس کا سوتیلا بیٹا کہلائے گا، تو یہ شوہر کا بیٹا ہے۔ تو شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں۔ مسلمان عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، باندی، اور ایسے مدہوش مرد جن کو عورتوں کا کوئی علم نہیں ہے نا، تو یہ بھی محرم کہلاتے ہیں، یعنی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کو عورتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے، مجنوں ہیں، مدہوش ہیں، دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ لوگ ہیں محرم۔ اچھا، یہ عورتوں کے محرم ہیں، اور مردوں کے محرم کون ہوں گے؟ تو اس کا اپوزٹ، شوہر کا اپوزٹ بیوی۔ تو کوئی مسلمان مرد ہے تو بیوی اس کی محرم ہوگی، باپ، ماں، چچا کیا چچی نہیں ہوگی؟ چچی محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چچی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پھوپھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ماموں کا اپوزٹ خالہ، سسر کا اپوزٹ ساس۔ تو عورتوں کے لیے یہ محرم ہے، اسی کا اگر آپ بالکل الٹا کر دو تو وہ مردوں کے محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غیر محرم کون کون ہیں۔ غیر محرم کن کو کہا جاتا ہے؟ غیر محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ایک خاص کنڈیشن میں، لیکن وہ خاص کنڈیشن اگر ختم ہو جائے تو پھر ان سے بھی نکاح ہو جائے گا، جیسے کہ خالو۔ تو خالو سے نکاح نہیں ہو سکتا، کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک خالہ نکاح میں ہے خالو کے، لیکن خالہ سے ڈیورس ہو گئی تو اب ڈیورس ہونے کے بعد خالو سے نکاح ہو جائے گا۔ تو غیر محرم ایسے ہیں کچھ تو کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے مطلقاً، ٹھیک ہے۔ کچھ غیر محرم ایسے ہیں کہ خاص کنڈیشن میں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن وہ خاص کنڈیشن ختم ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ غیر محرم کون کون ہوتے ہیں۔ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد۔ خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، ٹھیک ہے، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ غیر محرم کہلاتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ غیر محرم تو وہی ہیں جو میں نے بتایا کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک خاص کنڈیشن میں، وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو جائے گا، جیسے پھوپا کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن کب تک؟ جب تک پھوپھی نکاح میں ہے۔ جب پھوپھی سے ڈیورس ہو جائے گی تو پھر پھوپا کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھوپا رہے نہیں نا۔ جب وہ پھوپا ہوں گے، جب وہ خالو ہوں گے تب نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن جب ڈیورس ہو گئی تو پھر نکاح جائز ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو عورتوں کے لیے ہو گئے غیر محرم۔ مردوں کے لیے غیر محرم کون ہوں گی؟ تو اسی کا اپوزٹ کر دیں آپ، خالہ زاد بہن، ٹھیک ہے، ماموں زاد بہن، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ہے نا۔ اسی طرح سے دیور کا اپوزٹ آپ کریں گے تو سالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے غیر محرم کی لسٹ میں نے آپ کو دے دی، محرم کی لسٹ دے دی، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر میں آنا جانا دن میں 3-4 بار لگا رہتا ہے۔ مان لیجیے آپ فیملی میں، جس فیملی میں آپ رہتی ہیں تو سارے بھائی مل کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دنیا بھر کے رشتہ دار آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں گھر میں جو دن میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور پردے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مان لیجیے گھر بہت چھوٹا ہے، اب وہ غیر محرم ہیں، جیسے مان لیجیے دیور ہیں، گھر میں 10 بار آ رہے ہیں دن بھر میں وہ،
تو ایسے غیر محرم جن کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور پردہ پاسبل بھی نہیں ہے، ایک ہی کچن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جگہ کھانے کی ہے، ایک ہی جگہ دھلائی کی ہے، ایک ہی جگہ رہنے سہنے کی، ایک ہی گھر ہے، اس میں صاحب 4-5 فیملیز رہ رہی ہیں، تو اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ جو غیر محرم ڈیلی کا جن کا آنا جانا ہے تو ان کے لیے بھی پھر حکم یہ ہے کہ آپ ان کے لیے حکم یہ ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی اور پیروں کے علاوہ پورے باڈی کو کور کر لیں، اور اچانک سے کوئی غیر محرم آ جائے تو غیر محرم کے لیے حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ نگاہ نیچی رکھو، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ فٹاک سے آپ گھونگھٹ کر لو، سر پہ دوپٹہ رکھ لو، ٹھیک ہے، اور بچنے کی پوری کوشش کرو، تنہائی اختیار مت کرو، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، گپے لڑانا جائز نہیں ہے، مذاق دل لگی کرنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غیر محرم جن کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہ اگر آ جائیں تو فٹاک سے آپ پردہ کر لو، اور کبھی بات چیت کرنے کی ضرورت پڑے تو کام کی بات، بس کام کی بات سے پھر آگے مت بڑھو کہ ہنسی مذاق دل لگی گپ شپ چل رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم وہ ہوتے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہت دور کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، یا رشتہ دار ہیں لیکن کبھی کبھی آتے ہیں گھر میں، اور گھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، 2 فلور ہیں تو اوپر میں مہمان ٹھہر سکتے ہیں، مہمانوں کی جگہ الگ ہے، تو پھر اس میں خواتین کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مان لیجئے وہی روم ہے، اسی میں ناشتہ کرانا ہے، اسی میں کھانا بنانا ہے، اسی میں مہمان رکیں گے، اور مستورات کو، گھر کی خواتین کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو بہرحال اپنے آپ کو جتنا آپ پردے میں رکھ سکتی ہیں، جتنا بچا سکتی ہیں وہ آپ کریے۔ پھر اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ آپ چہرہ کھول لیں، ہتھیلی کھول لیں، پیر کھول لیں، اور جتنا ہو سکے دوپٹے کو آگے کر کے کام وغیرہ گھر کے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو مسئلہ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے پردہ کن لوگوں سے جائز ہے، کن سے ناجائز ہے، آئیے اس کی طرف بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ عورت کے لیے ضروری تھا، عدت کے دوران بھی ان سے پردہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت میں کوئی اسپیشل پردہ آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عدت میں کچھ اسپیشل لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ کرنا ضروری تھا، عدت میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، جیسے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ہے نا، اور بہنوئی، اسی طرح سے وہ لوگ جو غیر محرم ہیں تو ان سے پردہ تو عدت میں بھی کرنا چاہیے، عدت میں نہیں ہے عدت سے پہلے بھی کرنا چاہیے، عدت سے پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو کسی کی کوئی اور بھی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ کر کے معلوم کر لے، اور میں انشاءاللہ کمنٹ کروں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آگے بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں۔ اب دیجیے اجازت، ملتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔